السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد خان ایاز گل یوٹیوب چینل۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیو دوستو، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اللہ کے اور اس کے دین کے متعلق کچھ چند باتیں بیان کر لوں۔ میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت نازل ہے ہم لوگوں پہ۔ جتنا بھی شکریہ ادا کریں اللہ کا بہت کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ملک میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کے ملک پاکستان میں پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بات یہ ہے کہ ہم کسی اور جگہ پہ بھی پیدا ہو جاتے، لیکن میرے اللہ نے ہمیں اسلام میں رکھا ہے، اسلام میں ملک میں رکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگوں، بات یہ ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، ایسے گزرتا ہے جیسے ہوا آ گئی پھر واپس چلی گئی، پھر آ گئی پھر واپس چلی گئی۔ میرے بھائیو، رات ہوگی دن ہوگا، رات ہوگی دن ہوگا، لیکن گھڑی کی سوئی جو ہے وہ نہیں رکے گی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو یہ زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے۔ ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہے، کس نے پہلے جانا ہے، کس نے بعد میں جانا ہے، لیکن جانا ہے وہی۔ ہم سب کو پتہ ہے، ہم اوپر سے کہتے ہیں مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ اس بات پہ مطمئن نہیں ہوتا کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہماری فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر لحاظ سے، ان کے کھانے کے لیے، ان کے راشن پانی کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے، ہماریاں بچیاں ہیں گھر میں، ان کی عزت کے لیے۔ ہم سب کچھ، ہم اس بات کو سوچتے ہیں ہم بھوکے رہ جائیں، ہم پیاسے رہ جائیں، لیکن ہماری بچیاں جو ہیں ان کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ میرے پیارے بھائی دوستو، ہم اپنی بچیوں کی، اپنی مائیں بہنوں کی عزت کو بچانے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، جس طرح ہماری ذمہ داری ہمارے گھر پہ ہے، ہماری فیملی پہ ہے، ہمارے ماں باپ پہ ہے، میرے بھائیو دوستو، اس طرح ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں کسی کام کے لیے بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، کوئی ذمہ داری ڈال کے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں جا رہے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، اگرچہ اچھا کام کرو گے تو اچھائی پاؤ گے، برا کام کرو گے برائی پاؤ گے۔ ہم اپنے گھر میں، ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق تو دی ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں کہ ہم گھر میں اپنے ماں بہنوں کو دعوت دیں کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، صبح کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ ہماری بچیاں ہوتی ہیں، وہ صبح اٹھ کے وہ 9-10 بجے اٹھ جاتی ہیں، اس بات کا، حالانکہ ہم گھر میں سربراہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے انہوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، وہ اللہ سے ڈری ہے یا نہیں ڈری۔ میرے بھائیو دوستو، یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے کھانے میں برکت نہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہماری کمائی میں برکت نہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، پیسے کماتے ہیں
लाते हैं उनका पता नहीं चलता, किधर जाते हैं। महीना पूरा नहीं होता, राशन ख़त्म हो जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, घर में नमाज नहीं होगी, घर में अल्लाह की इबादत नहीं होगी, तो फिर ये निज़ाम जो है ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा मेरे भाइयों दोस्तों। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की दिखाई हुई बातें जो हैं उन पे अमल करें, और उन पे अपने आप भी अमल करें, और अपने माँ बाप जो हैं उनको भी, और बच्चे जो हैं, बीवी बच्चे हैं, उनको भी अल्लाह के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इस चीज़ की हम दावत दें, इसलिए कि ये होगा कि हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी और घर वालों की भी ज़िंदगी अच्छी होगी। ये बहुत बड़ी अहम बात है। तो अगरचे हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, इसको लाइक भी करना, इसको सब्सक्राइब भी करना। मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, हम कहते हैं हम नाम इस्लाम में हैं, हम दीन इस्लाम में है। मेरे भाइयों, हमें इस बात का पता नहीं है इस्लाम क्या होता है, दीन क्या होता है। मेरे भाइयों, हम नमाज़ पढ़ते हैं, सारी ज़िंदगी हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, हम वज़ू करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है, हमें इस चीज़ का पता नहीं है कि वज़ू के कुछ फ़राइज़ होते हैं, नमाज के कुछ फ़राइज़ होते हैं। कुरान मजीद बैठ के पढ़ना चाहिए, कैसे बैठ के पढ़ना चाहिए, खाना खाना चाहिए, कैसे कैसे खाना चाहिए, इस चीज़ का हमें कुछ नहीं इल्म। फिर हम कहोगे कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। मेरे भाइयों, मुसलमान जो होता है वो कहने के साथ नहीं होता, वो किसी को करके दिखाता है। ये उलमा लोग हैं, ये जुम्मा पढ़ाते हैं, बयान करते हैं, हर एक चीज़ ज़बर ज़ेर जज़म, ज़बर ज़ेर पेश जज़म के साथ वो सब कुछ आपको बताते हैं। क्यों बताते हैं? उनको इस चीज़ का इल्म होता है। वो आपको हर एक चीज़ जो है कुरान के बीच में से, हदीस के बीच में से बताते हैं वो आपको। तो इसलिए हम लोग जो हैं, हम लोगों को चाहिए कि मस्जिद की तरफ वजू करें, क्योंकि हम मस्जिद की तरफ, अगरचे हम मस्जिद की तरफ जाएंगे, मस्जिद में दिल लगाएंगे, मस्जिद को अपने सीने के साथ लगाएंगे, कुरान को अपने सीने के साथ लगाएंगे, नमाज को अपने सीने के साथ लगाएंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, तो मेरे भाइयों अल्लाह हमारे पर खुश रहेगा। आज हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारा ये काम कर दें, या अल्लाह हमारा ये काम कर दें। मेरे भाइयों दोस्तों, दुआ तो तब होगी ना कि जब आपके माँ बाप जो होंगे वो आपसे राज़ी होंगे। आपके माँ बाप जो हैं वो आपसे राज़ी होंगे, आपके बीवी बच्चे जो हैं वो आपसे राज़ी होंगे, फिर जाके अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा, फिर जाके आपकी दुआ कबूल होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, घर में जाओ, अपनी बीवी के साथ कोई काम भी करो, अपनी बीवी के साथ रब्ता करो, अपने वालिदैन के साथ रब्ता करो कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अगरचे आप इजाज़त देते हैं तो मैं ये काम करूँगा, अगरचे आप इजाज़त नहीं देंगे तो मैं ये काम नहीं करूँगा। मेरे भाइयों, आप ऐसे काम करेंगे तो आप एक बार कहेंगे या अल्लाह हमारी मदद कीजिए, या अल्लाह हमारी मदद कीजिए। इंशाअल्लाह आपका वो जो काम होगा वो इंशाअल्लाह आसानी के साथ हो जाएगा। मेरे भाइयों, हम इतने कमबख्त लोग हैं, हम इतने बेलबख्त लोग हैं कि हम अपनी बीवियों को थोड़ा सा भी मिसकाला भी, ज़रा भी थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो हम तलाक़ पे नौबत आ जाती है। हम कहते हैं कि हम अपनी बीवी को तलाक़ देंगे, हम फलाना करेंगे, हम टमकाना करेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों,
اس بات کو سوچو کہ وہ آپ کے پیچھے آئی ہے، وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کے آئی ہے، وہ آپ کے پیچھے آئی ہے، آپ کے خاندان کو چھوڑ کے آئی ہے۔ روٹی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا تھا، ادھر اس کے ماں باپ کے پاس بھی اس کو رزق بھی ملتا تھا، روٹی بھی ملتی تھی، کپڑا بھی ملتا تھا، سب کچھ ملتا تھا۔ لیکن میرے اللہ نے یہ ایک نظام بنایا ہے کہ بچی جو ہوتی ہیں اس کو والدین اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ تو میرے پیارے بھائی دوستو، اس چیز کا خیال کریں، یہ چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ جس وقت جھگڑا ہو جائے، گھر میں جھگڑا شروع ہو جائے، تو گھر والوں کو چاہیے، ابو کو چاہیے کہ اپنی بہو جو ہے اس کو لے کے سائڈ پہ ہو جائیں، امی کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو لے کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ کیوں کہ شیطان جو ہے، یہ سب کچھ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ جس وقت جھگڑا ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھو، پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری مرتبہ پڑھو۔ جس وقت آپ تیسری مرتبہ پڑھو گے تو شیطان جو ہے وہ چیخ کے بھاگ جائے گا، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ آج کل کے دور میں گھر جو ہے اپنا بچانا وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی چیز کھا رہے ہیں، اس چیز کی پہچان نہیں ہوتی، کیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے حلال میں بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ اگرچہ حلال چیز کھاؤ گے تو حلال چیز اللہ کی قسم وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی، وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ آپ باہر سے لے کے آ رہے ہیں، آپ کو کوئی چیز دیتا ہے کہ بھائی یہ گفٹ ہے، یہ لے لو، یہ آم ہے، یہ فروٹ ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ لے لو۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے میرے بھائیوں، ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان سے یہ پوچھ لو کہ بھائی آپ مہربانی کر رہے ہیں، آپ یہ چیز ہمیں دے رہے ہیں، یہ تو بتائیں یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ میں نے اپنے والدین کو کھلانی ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو کھلانی ہے، میں نے اپنے بچوں کو کھلانی ہے۔ کل ایسے نہ ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اوپر بوجھ بن کے بیٹھی رہے۔ آج کل کے دور میں اس چیز کا کوئی فکر نہیں، اگلے کہتے ہیں حرام بھی آ جائے کوئی بات نہیں، حلال بھی آ جائے، سود بھی آ جائے، شراب بھی آ جائے، زنا بھی ہو جائے، بدکاری بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ نہیں بھائیو، قرآن میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے بھائیو دوستو، مثقالہ چیز کا بھی حساب ہوگا، مثقالہ ذرہ چیز کا بھی حساب ہوگا۔ اگرچہ حلال کی ہے تو وہ آپ کو سیدھا لے کے جنت میں جائے گی، اگرچہ حرام کی ہے تو وہ آپ کو سیدھا لے کے جہنم میں جائے گی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج علماء لوگ ہم جمعے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، علماء لوگ ہمیں کہتے ہیں مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ ہم کہتے تھے کوئی نہیں مرنا، اذان کا ٹائم ہوتا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، محلوں کے پھٹے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کی طرف جاؤ، اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جاؤ، مسجد کی طرف آ جاؤ۔ کسی جگہ پہ روٹی بنی ہوتی ہے نا، کھانا پکا ہوا ہوتا ہے نا، ہم سب بھاگ جاتے ہیں، لیکن جس وقت اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم اس ٹائم پہ نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم لوگوں کو دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے کہ مسجد کی طرف آ جاؤ، لیکن ہم لوگ نہیں جاتے۔ جس وقت جاتے ہیں ادھر جا کے علماء لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائیو یہ کام کرو، یہ آپ کی زندگی جو ہے اچھی رہے گی۔
یہ کام کرو اچھی رہے گی، دین پہ آ جاؤ، تبلیغ کے ساتھ جاؤ، کیونکہ ہم نے مرنا ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہم آگے سے کہتے ہیں کوئی نہیں مرنا۔ جس وقت بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے کہ اگرچہ میرے اللہ کا نظام ہے کہ کوئی واپس نہیں آتا، اگرچہ کوئی ادھر سے واپس آ جائے تو وہ آپ کو دکھا دے کہ ادھر کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ جگہ بہت خطرناک ہے میرے بھائیو۔ میرے بھائیو دوستو، اگرچہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قبر پہ مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو اللہ کی قسم کہ آپ مردے دفنانے چھوڑ دو گے، قبرستان میں مردے دفنانے چھوڑ دو گے کہ ادھر کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی فوتگی ہو جاتی ہے، ہم جاتے ہیں، نماز اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، پھر اس کو کفن پہنا کے اس کی نماز جنازے کی تیاری ہوتی ہے، اس کو لے کے واپس آ جاتے ہیں، اس کو ادھر دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم واپس آئے گھر میں بریانی پکی ہوئی ہوتی ہے اور طرح طرح کی چیزیں پکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم وہ کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اس ٹائم پہ ہم کے منہ سے بری بات بھی نکل جاتی ہے، اچھی بات بھی نکل جاتی ہے، لیکن میرے بھائیو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جو ادھر کالی کوٹڑی میں، کالی اندھیری میں، نہ ادھر لائٹ ہے، نہ ہی ادھر بتی ہے، نہ ہی ادھر ہوا ہے، آکسیجن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے بھائیو دوستو کیا ہوگا؟ ہم سب نے ادھر جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ادھر رہوں گا کہ آپ جاؤ گے، آپ ادھر رہو گے تو میں جاؤں گا، نہیں، یہ ہم پہ بھی ہے، یہ آپ پہ بھی ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیو ڈرو، یہ موقع ہے، یہ ہمارے سامنے ہم یہ سب کچھ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم سدھر جائیں، اس میں فائدہ ہے۔ کیوں کہ جن کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اوکھے کام کرتے ہیں، پتہ نہیں کی کر رہے ہوتے ہیں، تو کل ایسے نہیں ہوگا کہ یہ جو ہماری اولاد ہیں، یہ جو ہمارا خاندان ہے، بہن بھائی ہیں، میرے بھائیوں کل یہاں تک نوبت آئے گی کہ یہ جس وقت اب ہمارا جنازہ پڑا ہوا ہوگا تو یہ کہیں گے کہ لے جاؤ، ٹائم بہت ہو گیا، جنازہ کرو، اس کو دفنا دو، لے جاؤ۔ اس ٹائم پہ اللہ کی قسم ہماری عزت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ماں باپ ہے، ہماری ماں ہے، اللہ کی قسم بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ آپ کہو گے کہ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی قسم بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہماری ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، جس وقت دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم ادھر وقتی ٹائم پہ ہم روتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جس وقت واپس آتے ہیں ہم اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے۔ میرے بھائیوں جس کی ماں نہیں ہے اس کے پاس جاؤ، جس کا باپ ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا میرے پاس بہت پیسہ ہے، ہمارا بہت کاروبار ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، قوت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے ہمیں بچے بھی دیے ہیں، بیٹی بھی دی ہیں، سب کچھ دی ہیں، لیکن ہماری ماں نہیں ہے تو سب کچھ نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم سے جس وقت باہر سے آتی ہے
ہماری ماں ادھر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ماں جی السلام علیکم، ابو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ماں جی السلام علیکم، وہ آگے سے جواب دیتی ہے وعلیکم السلام بیٹا آ جاؤ، آپ باہر گرمی میں تھے، آپ باہر دھوپ میں تھے۔ اللہ کی قسم ہماری بیویاں جو ہوتی ہیں، جس وقت ہم گھر میں پہنچتے ہیں 4 سال 5 سال 6 مہینے 4 مہینے اللہ کی قسم پردیس میں گزار کے بعد میں گھر جاتے ہیں، ادھر جا کے پہنچتے ہیں، بیوی کہتی ہیں السلام علیکم، آپ آ گئے ہو، ٹھیک ہے، اچھا آپ فلانی چیز نہیں لے کے آئے، آپ آٹا لے کے نہیں آئے، آپ چینی لے کے نہیں آئے۔ اللہ کی قسم یہ ہماری آج کل کا ماحول جو ہے ایسے ہم نے بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اگرچہ ہم مردوں پہ اللہ کا کوئی حقوق ہے تو عورتوں پہ بھی اللہ کا کوئی حقوق ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ بہت عزیز ہوتا ہے، تو اس کو مل جل کے اگرچہ ہم رہیں گے، اچھے اخلاق سے ہم رہیں گے، اللہ کی قسم ہماری یہ زندگی بھی بہت اچھی ہوگی۔ جس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ادھر بھی بیوی جو ہوگی یہ ایک زندگی کا ساتھی ہوتا ہے، یہ اچھی بیوی ہوگی، دیندار نمازی پرہیزگار بیوی ہو گئی، نمازی پرہیزگار بندہ ہوگا، تو اللہ کی قسم یہ زندگی بھی ان کی اچھی ہے اور آخرت والی زندگی بھی اچھی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگرچہ ہمارا چینل آپ کو اچھا لگا، اس کو لائک بھی کرنا، اس کو سبسکرائب بھی کرنا۔ تو میرا میسیج بہت لمبا ہو گیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔